مقدور تھے بہادر پر ذرا حالات سے مجبور تھے. باب خیبر توڑنا ہی دھاگا تھا انہیں, خود نہیں بھاگے تھے. گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں, خود نہیں بھاگے تھے, گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں. تو کیفی آدمی جواب دیتے ہیں, روک جو سکتا نہیں, روک جو سکتا نہیں, ایک اسب بے ہنگام کو کیا سنبھالے گا نظام امت اسلام کو. مل کے تلوار ہمیشہ باہر ہے, وہ الگ بات ہے, اتفاق نہیں ہوا نا, موقع نہیں ملا. موقع مل جاتا تو تلوار چلاتے, چلائی ایک دفعہ تلوار. مسجد میں بیٹھے تھے تو ایک آدمی پکڑ کے لایا گیا, ہاتھ بندھے ہوئے تھے اس کے. رسول کے سامنے جب وہ ہاتھ بندھا آدمی جب کھڑا ہوا تو بولے یا رسول اللہ گردن کاٹوں اس کی. وہ جب چلاتے تھے, موقع ملا, ہاتھ میں تلوار ہو تو ہم کیسے چلائیں, اس کے ہاتھ سے نکالو پھر لیں گے. یہ تو حیدر کرار ہے نا جو دشمن کو تلوار دیتا ہے. تو جو فرما رہے, اچھا مولا نے کہا یہ بتا کہ مرحب کے 2 ٹکڑے تو نے کیے تھے یا میں نے؟ کہتا جی آپ نے. کہا اچھا یہ بتا, برز الایمان کلہ کو رسول نے تیرے لیے کہا تھا یا میرے لیے؟ کل ایمان کا لقب تجھے دیا تھا یا مجھے؟ کہتا ہے آپ کو. کل ایمان کا لقب تجھے دیا تھا یا مجھے؟ کہتا ہے آپ کو. اب یہاں بھی ایک لطیف قبلہ عرض کرتا چلوں کہ رسول اکرم تشریف فرما ہے تو آپ نے کہا من لحاظ القلب, اس کتے کے مقابلے میں کون جائے گا؟ عمرو بن عبد العزیز نے جب بکواس کی ہے نا تو رسول نے کہا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے گا؟ کتا بنا نہیں. رسول کتا کہتے ہیں, کتا نہ بنا. جب میں نے تحقیق کی کہا اس لیے نہیں بنا کہ اس نے حیدر کے ہاتھوں مرنا تھا. اگر تلوار نہ چلنی ہوتی تو وہ کبھی وہ بن چکا ہوتا. بھئی تلوار چلنی تھی اس لیے نہیں بنا, اور آیت نازل ہونی تھی, حدیث کا اعلان ہونا تھا, اس لیے نہیں بنا. میرا مولا تشریف فرما ہے کوفے کے منبر پہ, تو مولا نے جب اپنی تعریف کی, مولا نے جب اپنی تعریف کی, میں یہ ہوں, 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 بیان کرتے جا رہے ہیں. خطبہ جب میرے مولا نے بیان کیا تو ایک شخص نیچے سے کھڑے ہو کے کہتا ہے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ تو اللہ کی صفات ہے. مولا نے کہا ایسا زمانہ آ گیا کتے علی سے بولنے لگے. بس مولا نے کہا نہیں کتا ہو جا, بس یہ جملہ کہنا تھا, کتا بن گیا. پوری مسجد نے دیکھا بولتا ہوا آیا, بھونکتا ہوا گیا. بولتا ہوا مسجد میں آیا اور بھونکتا ہوا مسجد سے گیا. وہ عقل بھی بھونکتا تھا, علی کا دشمن آج بھی بھونکتا ہے. اب وہ جو بھونکتا ہے, آپ کو انسان نظر آتا ہے شکل حیوان میں, وہ ہے حیوان, اس کی باطنی شکل دیکھے نا علی کے منکر کی, اللہ جانے کس حیوان سے ملتی ہوگی. تو اب سرکار نے کہا یہ بتا تیرے لیے یا میرے لیے؟ کہتا جی آپ کے لیے. کہا اچھا یہ بتا زہرا کس کے گھر میں؟ کہا جی آپ کے گھر میں. کہا حسنین تیرے بیٹے؟ کہا جی آپ کے. بیان کرتے جا رہے ہیں, خاموش ہو گئے, چپ کر کے جواب نہیں دیا. اب میں نے مولا کو مخاطب کیا, میں نے کہا مولا اے اسد اللہ الغالب, اے غالب علی کل غالب, اے مطلوب لکل طالب, اے حقیقت وجود, اے معدن وجود, اے مرکز صفات, اے قعر اسحاب, اے حقیقت وجود, اے حقیقت ذات, اے حقیقت ماہیت, اے حقیقت ہوا, اے مصداق کتاب ناطق, اے مصداق کتاب ناطق, اے مصداق ذات نور, اے مصداق حقیقت نور, اے کتاب مستور. اے مولا, اے میرے آقا, اے ستارے کو ڈیوڑی پہ اتارنے والے, اے سورج کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے درمیان میں لانے والے, اے سورج کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے اس کو درمیان میں لانے والے, اے مولا, اے اسد اللہ, اے نوح کے سفینے کو چٹکی سے پکڑ کے نجات دلانے والے,
اے مولا ابھی تک تو یہ آپ سے سوال کر رہا ہے، اب آپ بھی تو پوچھیں اس سے کہ مرحب کو دیکھ کے تو بھاگا تھا یا میں؟ عمرو ابن عبد کو دیکھ کے تو بے ہوش ہوا تھا یا میں؟ تو جواب آئے گا کہ یا علی میں ہی ہوا تھا۔ تو جو فرما رہے ہیں تو کیا ہے کہ عقل مصداق کے کلی ہے۔ اب ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق۔ توجہ فرمائیے گا، ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق۔ انا کتاب اللہ الناطق مولا کا فرمان ہے، ایک نہیں بے پناہ کتابیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ولایت آل محمد ذہن میں رہے۔ تحفظ اعمال، عمل اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک مسائل کا علم نہ ہو، اور تحفظ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک فضائل کا علم نہ ہو۔ اعمال کے بچانے کے لیے، اعمال کے کرنے کے لیے مسائل کا ہونا ضروری، اور اعمال کے بچانے کے لیے فضائل کا ہونا ضروری۔ تو جو فرما رہے ہیں، اب ایک قرآن ناطق کا مصداق، ایک قرآن صامت کا مصداق، ایک ناطق ہے ایک صامت ہے، ایک ناطق ہے ایک صامت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ بھئی کہنا تو چاہیے تھا یہ وہ کتاب ہے۔ ہاذا کس کو کہتے ہیں؟ قریب کو، ذالک دور کو۔ بات ہو رہی ہے قرآن کی، کہہ رہے ہیں ذالک وہ کتاب ہے۔ بھئی کوفے کا ممبر ہے، مولا فرماتے ہیں انا ذالک الکتاب یا علی، انا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں وہ کتاب ہوں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو ایک قرآن صامت ہے، ایک ناطق، ایک رسول کے دل پہ آیا، دوسرا بھی۔ ایک کے لیے ارشاد ہوا کہ یہ مصداق ایمان ہے، دوسرے کے لیے بھی ارشاد ہوا یہ مصداق ایمان ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، ایک مصداق ایمان، دوسرا مصداق ایمان۔ ایک اللہ کے لدن سے نازل ہوا، دوسرا بھی اللہ کی انبیت سے نازل ہوا۔ ایک عرش سے نازل ہوا، دوسرا بھی عرش سے نازل ہوا۔ ایک کی آیت میں کوئی شک کرے کافر، شک کرنے والا، انکار کرنے والا نہیں۔ انکار کرنے والے کی تو بات کچھ اور ہے، جو شک کرے وہ کافر۔ تو جو قرآن صامت کی ایک آیت پہ شک کرے وہ مومن نہیں رہتا۔ تو جو ناطق کے بارے میں شک کرے وہ مومن کیسے رہتا ہے؟ اب قرآن سمجھ میں آئے یا نہ آئے پڑھو، قرآن سمجھ میں آئے یا نہ آئے پڑھو۔ الف لام میم کیا ہے سمجھ میں آتا ہے؟ کاف یا عین صاد کیا ہے سمجھ میں آتا ہے؟ کہا جی پڑھو، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے پڑھو، چاہے تمہیں عقل تمہاری عقل جو تمہاری ہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے پڑھو، قرآن ہے۔ بھئی الف لام میم میں نہیں پڑھوں گا، سمجھ میں نہیں آتا، کہا آئے یا نہ آئے پڑھو، اس لیے کہ قرآن صامت ہے۔ تو جو قرآن صامت کی کوئی آئے سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو رک نہیں سکتے، پڑھنا پڑے گا۔ اور اگر قرآن ناطق کی کوئی فضیلت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سمجھ میں آئے یا نہ آئے پڑھنی پڑے گی۔ 40 جگہ کیسے پہنچ گئے پڑھو۔ اب مجھے قرآن کی کئی آیتیں سمجھ میں نہیں آتی، باپ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا، کہا پڑھو۔ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا میں آئے، قرآن ہے پڑھو۔ تو جو فرما رہے ہیں، تو جو قرآن کی 114 سورتوں میں ایک آیت کا منکر ہو جائے تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج، اور جو قرآن ناطق کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کا منکر ہو جائے، ایک کا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، خدا آپ کو کبھی بھی پریشان نہ کرے، خدا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل کرے۔ عزیزان محترم، آپ آتے ہیں مجلس میں اور چلے جاتے ہیں، مصائب سنتے ہیں اور جا کے آرام کر لیتے ہیں، لیکن جس کی قسمت میں ہمیشہ رونا ہے نا، اس کا نام شریعت الحسین۔
میں مجلس کے آغاز سے پہلے میں معصومین کو دعوت دے رہا ہوں. 4 معصومین کی خدمت میں دستبستہ گزارش کروں گا. معصومین آپ تشریف لائیں. آج اس کا ذکر کرنا ہے کہ جس کے لیے مولا فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو. عزاداران مظلوم کربلا، خدا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے.